السلام علیکم ناظرین، قوم کی آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ سندھ کے نوجوانوں کی جانب سے سیاست میں کافی زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں، اپنے لوگوں کے لیے کام کریں، اور جو احساس محرومیاں ان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں اس کو کسی طرح ختم کیا جائے۔ وہ لوگوں کے ساتھ آن گراؤنڈ بھی موجود ہیں، لوگوں کی ہر طرح سے خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنی ان کی صلاحیت ہے۔ میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایسے نوجوان رہنما موجود ہیں جو کہ بہت ہی کم عمر میں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع سکر کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، جن کو باہر سے پڑھ کے آئے، بیرسٹر لاء کیا، اس کے بعد وہ پاکستان میں آ کے صرف لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں بنا کسی عہدے کی لالچ کے۔ میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ویرم خان مہر صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ ویرم بھائی فار گیونگ می یور ٹائم۔ ویرم بھائی، بیرسٹر آپ نے باہر سے کر کے آئے، وکیل بن کے آئے، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، سر کیا ویژن ہے، کس ویژن کے تحت کیا آپ کام کر رہے ہیں؟ ویژن یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کام کرنا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہمارے لیڈر ہیں، اور باہر پروفیشنلی کیا تھا۔ میرے والد کی خواہش تھی، میری ساری تعلیم ان کی گائیڈ لائنس میں ہی ہوئی۔ میں نے باہر کیا تھا، اس سے پہلے میں نے ماسٹرز کیا تھا، درمیان میں ایک میں نے پوسٹ گریجویٹ کورس کیا تھا، اس سے پہلے بھی لنڈن سے LLB کیا۔ سو میرے 4 کورسز ہیں لنڈن سے، اور BBA کیا تھا IBA سکھر سے۔ تو ویرم بھائی، اتنا ایجوکیشن کے باوجود آپ تو کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں ایزلی جاب کر سکتے تھے، اپنا لاء کریئر بھی آگے پرسیو کر سکتے ہیں، مگر سر یہ آپ نے سیاست کو کیوں چنا؟ شراز بھائی، میں پروفیشنلی کام کرتا تھا، اینڈ آئی ورکڈ۔ میں نے 7 سال یہاں پہ سندھ ہائی کورٹ کراچی پہ کام کیا۔ ہمارے استاد تھے عابد زبیری صاحب، جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی منتخب ہوئے، ابھی وہ پاکستان بار کے ممبر ہیں، اور جو ابھی ریسنٹ الیکشنز ہوئے تھے انہی میں بلاول میرے والد صاحب کا جو انتقال ہوا اس کے 2022 مئی 7 کو، اس کے بعد بلاول صاحب نے مجھے کہا ایکسپریسلی اور بڑی سختی سے کہ آپ یہاں رہیں اور یہاں پہ کام کریں۔ اوبیسلی میری ایک فیملی کی لیگیسی ہے، میرے والد ممبر رہے اسمبلی کے ساری زندگی۔ وہ ہی واز اونلی 25 جب انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی، جیسے مطلب پڑھائی پوری ہوتی ہے آپ کی جوانی میں، اور ساری عمر وہ پیپلز پارٹی میں رہے۔ اس سے پہلے بھی میرے دادا کے بھائی تھے 53 اسمبلی میں، 1953 کی اسمبلی میں وہ ممبر تھے۔ وہ برٹش کے ٹائم میں ان کو ٹائٹلز وغیرہ بھی تھے۔ تو اس ساری چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے بلاول صاحب نے سوچا ہوگا کہ اس کو یہاں پہ رہنا چاہیے سکھر میں اور کام کریں، کیونکہ اپر سندھ میں اسکوپ کافی ہے کام کرنے کا، اور پیپلز پارٹی کام کر بھی رہی ہے اس سلسلے میں۔ سر آپ کا تعلق سکھر شہر سے، ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے سیاسی خاندان موجود ہیں، اب بجائے اس کے آپ اپنے لوگوں کے لیے ہر وقت اویلیبل ہیں، تو صحیح کیا احساس ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکھر میں ان لوگوں کی یہ محرومی ہے اور ہم اس کو دور کریں؟ دیکھیں، فیملیز تو پیپلز پارٹی میں ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور آپ اپنے حساب سے مجھے کچھ وقت زیادہ مل جاتا ہے، کیونکہ میرے پاس پیپلز پارٹی کا ڈسٹرکٹ کی پوسٹ ہے، جنرل سیکرٹری ہوں میں پیپلز پارٹی کا، اور باقی تو کوئی ہمارے اتنے سچ میٹنگز وغیرہ نہیں ہیں، نہ کراچی میں نہ کچھ، تو نیچرلی آپ پھر اپنے علاقے میں ہی رہتے ہیں، روزگار بھی وہیں پہ ہے، لوگ بھی وہیں پہ ہیں، اور پارٹی کے لوگ جیسے جیسے ان کو ٹائم ملتا ہے تو وہاں پہ اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں۔ سر ہم نے دیکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک تاثر یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی ڈیلیورنس کافی زیادہ فیل ہے۔ ابھی حالیہ میں گل پلازا والا واقعہ ہو، کہیں نہ کہیں آپ کی پرفارمنس کی لسٹ موجود ہے، ایجوکیشن سیکٹر میں ہو، ہیلتھ کے سیکٹر میں ہو، تو سر اس میں کیا وجوہات ہیں؟ کہ کیا بات یہ کی جاتی ہے کہ نیت نہیں ہے، یا نیت ہے، کام کرنا بھی چاہتے ہیں بٹ وسائل اتنے نہیں ہیں؟ بات یہ ہے کہ نیت ہے، کام بھی کرتے ہیں، لیکن میڈیا میں دوست اتنے نہیں ہیں جو بات کو ہماری پیش کر سکیں، اور ہماری اچھائیاں چھپ جاتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اسلام آباد میں ایک پریزنٹیشن دی جس میں آپ میڈیا کے دوست تھے، جس میں فورن سے ریلیٹڈ ڈپلومیٹس تھے، اور کافی لوگ تھے، جس پہ انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی نے کیا 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 ہے، اور یہ ایک پرائم ایگزامپل ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو صاحب جس طرح ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں،
آپ نے کوئی شراز بھائی ایسا کوئی نہیں دیکھا ہوگا نیشنل لیڈر جو اپنی پریزنٹیشن اس طرح دے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور انہوں نے سیکٹر وائز بتایا کہ واٹ وی ہیو ڈن ان ایگریکلچر، واٹ وی ہیو ڈن ان ہیلتھ، واٹ وی ہیو ڈن ان اسکولس اینڈ ایجوکیشن. تو باقی صرف بات کرتے ہیں، دکھاتے نہیں ہیں. آپ ہم تو ہمارے گورنمنٹ آف سندھ نے کافی دفعہ آپ کے میڈیا کے دوستوں کو لے کر گئے ہیں مختلف اضلاع میں. تھر پارکر ہو گیا، ہمارا سکھر ہو گیا. میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں سکھر دیکھیں اور گراؤنڈ پہ دیکھیں آپ ہماری چیزیں. گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے پاس سکھر میں، تو بہت ساری انسٹیٹیوٹس ہیں. SIUT ہے، NICVD ہے، بیگم نصرت بھٹو یونیورسٹی ہے. ایجوکیشن میں آپ آ جائیں تو اروڑ یونیورسٹی ہے. IB ہے ہمارا، جہاں سے میں نے خود پڑھا. ایک بہت زبردست اسکول یونیورسٹی ہے ہماری، اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ یہ ہمارے ادارے ہیں. سکھر میں اسپورٹس کمپلیکس ہمارا، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. تو سر مگر جو ایجوکیشن کے لحاظ سے اس طرح سے پرفارمنس نظر نہیں آتی نا. ہم نے دیکھا ہے سندھ میں تقریباً پتہ نہیں 70,000 گوس اسکول ہیں. یہ رپورٹ سامنے آتی ہیں تقریباً اتنے زیادہ بچے بتاتے ہیں 30-40% بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اس کے کیا ریزنز ہیں؟ ایجوکیشن سیکٹر میں کیوں فیلئر ہے اتنا بڑا؟ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے بہت زبردست انیشیٹوز لیے گئے ہیں، بہت زبردست انہوں نے اسکولس بنائے ہیں. اور حال ہی میں نے اپنے گاؤں میں اپنی زمین دے کر گرلز اسکول بنایا ہے، اور کلاس 1 سے 10 بالکل میرے گاؤں کے سامنے بن رہا ہے. بوائز اسکول بن رہا ہے. میں لگا ہوا ہوں کوشش میں کہ کسی طرح لائبریری لے کر آ جاؤں زبردست قسم کی. مجھے انہوں نے کہا تھا وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے. اس طرح یہ صرف تو میں نے اپنی بات کی، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ سندھ حکومت نے تعلیم میں کام کیا ہے. اور میں آپ کے اس فیکٹس کو ڈینائی کرتا ہوں کہ 70,000 گوسٹ اسکولز ہیں. محمد صاحب جس طرح سے آپ نے ہیلتھ کے سیکٹر میں، ہم کہتے ہیں نو ڈاؤٹ اپوزیشن بھی آپ کی تعریف کرتی ہے، اب ہیلتھ پہ تو کافی زیادہ کام کر رہے ہیں. محمد صاحب ایجوکیشن کے لحاظ سے، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، کراچی میں بھی آپ بھی ٹریول کر کے آئے ہیں DI سے یہاں تک، روڈوں کا برا حال ہے سر. اسٹریٹ کرائم بھی آن پیک جا رہا ہے. کافی زیادہ ایشوز ہیں سر کراچی میں. اس کے کیا کاز ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ کیوں ڈیلیورنس اتنا بڑا گلچ ہے؟ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، اور اس میں جب تک فیڈرل گورنمنٹ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی اور اس کو اون نہیں کرے گی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا، اور اس طرح کے ایشوز آتے رہیں گے. گورنمنٹ آف سندھ اپنی طرف سے ابھی کافی انہوں نے FWO کے تھرو روڈز بنوانے کا سوچا ہے. آج ہی کے اخبار میں لکھا ہوا تھا صبح والے میں کہ میئر صاحب کا بیان تھا کہ کراچی کے پانی کا مسئلہ جو ہے، یہ صرف ہم ہب سے پانی لے رہے ہیں، اور یہ اونلی سورس ہے. اس میں پانی کے اور میتھڈز کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور CCI میں وہ بات کہی ہوئی ہے کراچی کی، جس کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پرسو کر رہی ہے، کہ ہم وفاق سے کہیں کہ ہمیں کراچی کے لیے مزید پانی دو. کیونکہ جس طرح کراچی پرانی حکومتوں میں ان پلانڈ بنایا گیا، اس کا ہی سبب تھا یہ گل پلازا، کہ جس طرح کی پلاننگ پرمیشنز دی گئیں اور سیفٹی پریکاشنز کو مد نظر نہیں رکھا گیا. تو یہ آپ کیونکہ پیپلز پارٹی کی میونسپل جو سروسز ہیں، یہ ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں ان کو. سر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی لائف پہ اگر ہم نظر ڈالیں، آپ ضلع سکر صاحب کا تعلق ہے، تو ویرم بھائی آپ اپنے لوگوں کے لیے اس ٹائم کیا پروجیکٹس کر رہے ہیں؟ جیسے آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے بتایا، تو ویرم صاحب کا سکر کی عوام کے لیے ویژن کیا ہے؟ آپ کس طرح سے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا کیا مسائل کا سامنا ہے اور کیا ایشوز ہیں وہاں پہ؟ سکر میں ایک اپر سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے، اور حال ہی میں سکر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ڈکلیئر ہوا ہے. ابھی کب بنتا ہے اس پہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن سکر کے ایک جیسے کسی بھی بڑے شہر کو گروئنگ چیلنجز ہوتے ہیں، وہ سکر کو موجود ہیں. سکر میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پانی کا ہے. میری خواہش ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی خواہش ہے، دراصل سکر کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے.
اور کسی طرح صاف پانی سکھر کو مہیا ہو. پانی کا مسئلہ اس وقت پوری دنیا میں ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ سکھر میں روڈز کا ایک ایشو ہے. جس طرح شہر جس طرح بڑھ رہا ہے تو ٹریفک کی بڑی کنجیشن ہے. ٹریفک کو مانیٹر کرنا کافی لوگوں کا ٹائم اس میں ضائع ہوتا ہے. تعلیم کے حساب سے تو میں مطمئن ہوں، لیکن جتنا کیا جائے وہ کم ہوتا ہے. اور آئی بی ایک ایسا ادارہ ہے، اور اب اروڑ یونیورسٹی میں کافی ڈیولپ ہوا ہے. ہمارے یونیورسٹیز اور اسکولس میں کام کرنے کی مزید گنجائش ہے. گورنمنٹ آف سندھ ٹیچر ٹریننگ کا ایک پروگرام لے کر آئی ہے، جس سے بھی کافی کوالٹی آف ایجوکیشن امپروو ہوا ہے. تو سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے سکر صاحب کا تعلق ہے، آپ وہاں کے ایشوز بھی آپ نے بتائے. تو ویرم بھائی، آپ کا کیا ویژن ہے سکر کے عوام کے لیے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر ان فیوچر آپ کو چانس ملتا ہے؟ بلاول بھٹو زرعی صاحب آپ کو نیکسٹ الیکشن میں اگر ٹکٹ آفر کرتے ہیں، آپ الیکشن لڑتے ہیں، جو گارنٹی سی بات ہے آپ جیت جائیں گے، تو سر کس ویژن کے ساتھ آپ آگے آئیں گے؟ آپ اپنے کیا گولز لے کر آئیں گے کہ میں اقتدار میں آیا تو میں یہ مسئلہ حل کروں گا، اس طرح سے مسئلہ حل کروں گا؟ جہاں تک آپ کا موروثی سیاست کا سوال ہے تو شیراز بھائی، اس میں کافی ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو نئے لوگ ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے سوشل سیکٹر میں ڈیلیور کیا ہے پیپلز پارٹی. تو نئے لوگوں کو اپرچونیٹی دیتی ہے. اور پرانی فیملیز جو کام کر رہی ہیں، جن کی لوگوں میں ایک رسپیکٹ ہے، تو اگر ان کے نوجوان لوگ آتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ڈلیوری مانگتے ہیں، پرفارمنس مانگتے ہیں. اور دیا ڈلیوری ایک پڑھا لکھا آدمی پر اس کا صرف یہ لیبل ہونا کہ وہ کسی فیملی سے بلانگ کرتا ہے، یہ تو پھر مناسب نہیں ہے ہماری طرف سے. ہمیں دیکھنا ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، وہ پرفارم کرے جو اس کو ٹاسک دیا جائے. الٹیمیٹلی پولیٹکس، جیسے بھٹو صاحب نے کہا تھا اپنی آخری کتاب میں، پولیٹکس از دا فائنسٹ آرٹ آف سرونگ دا پیپل. تو ہمیں لوگوں کو سرو کرنا ہے. تو پھر آپ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اس کو. ویرم بھائی، آپ کی ایجوکیشن باہر کی رہی، آپ نے باہر سے لاء کیا. ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا جو ایجوکیشن نظام ہے باہر کے مقابلے میں ہم کافی زیادہ پیچھے ہیں، تقریباً 100 سالہ پیچھے ہم کہیں تو ایسی بات ہوگی. تو سر کیا ڈفرینس ہے؟ میں فل فار اس لیے ایجوکیشن فیوچر ہے پاکستان کے، ایجوکیشن کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. ویرم بھائی، لاسٹلی اگر ہم دیکھنا چاہیں پاکستان کو اپنے ایجوکیشن کے لحاظ سے بہتر بنانا ہے، کون سے فوری اقدامات ہیں جو میں لینے چاہیے ابھی؟ ہمیں سب سے پہلے تو اسٹیٹ آف دا آرٹ ادارے بنانے چاہیے جو کہ بن رہے ہیں. میں اپنے پروونس کی بات کروں گا تو ہمارے یہاں کافی ایسے ادارے ہر ضلع میں بنے ہیں، اسکولس. اور دوسرا ٹیچر ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ آگے اپنی نالج پاس آن کریں گے. اگر ٹیچر آپ کا پڑھا نہیں ہوگا تو انفارمیشن یا نالج آگے پاس آن نہیں ہو سکتی ہے. آپ کا ادارہ ہونا چاہیے اسٹیٹ آف دا آرٹ. اس میں آپ کو کورس ہو گیا، آپ کا لائبریری ہو گیا، آن لائن آپ کے ریسورسز مل جاتے ہیں، پورٹلز ہیں، ڈیجیٹل لائبریریز کا قیام ہے. اگین انوائرمنٹ ٹیچر، تو اس سے ہی ہمارا پروونس، یا بالخصوص پروونس لیکن پورا پاکستان کہنا چاہیے، پورا پاکستان تبھی گرو کر سکتا ہے. ویرن صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اسلام آباد، پنجاب حکومت تو کافی زیادہ موٹر ویز پہ کام کر رہی ہے. نون لیگ کا پورا سیاسی منشور ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے موٹر ویز بنائے، مگر سر سندھ میں ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے موٹر ویز نہیں ہے. اس کا کیا ریزن ہے؟ ہمارا اتنا ٹرانسپورٹیشن کا ایشو کیوں ہے؟ اس لیے ہم کراچی سے بھی ہائی وے پہ ٹریول کریں تو لگتا ہے نارمل شہر میں ہی گھوم رہا ہے. اس کے کیا ریزن ہے؟ یہ سوال ہمارے قومی اسمبلی کے ممبرس بھی پوچھتے ہیں جب ہم وہاں پہ کتاب ہی بند کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سوال ہمارا نون لیگ سے بجا ہے کہ آخر ان کو آفاق کے اس پروجیکٹ سے کیوں الگ رکھا ہوا ہے. ہمارا حیدرآباد ٹو سکھر موٹر وے، جس کی گراؤنڈ بریکنگ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ
प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ ने किया, तो उस पे काम नहीं हुआ। वो पैसा हमारा शिफ्ट हो गया पंजाब में। ये नहीं कहते पंजाब हमारा बड़ा भाई, लेकिन सिंध जो कि रेवेन्यू देता है, और मोटरवे का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में ये है कि वो पोर्ट से स्टार्ट होगा, वहाँ से गुड्स गाड़ियाँ जाएंगी उस पर। लेकिन समझ में नहीं आता है। अभी आप देखो कि जो हैदराबाद से सड़क जाती है टूवर्ड्स लाड़काना एंड बलूचिस्तान 7 वाली, वो भी फेडरल का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मेजॉरिटी उसका पोर्शन सिंध गवर्नमेंट ने पे किया है, और वो सिंध गवर्नमेंट ने कंप्लीट किया है। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ा इंटरेस्ट लिया और उस सड़क को ना सिर्फ डबल किया उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमवात हो रहे थे, और क्योंकि वहाँ पे इतना आपके जो माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स की वजह से उसका टेरेन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और लेकिन उस वो भी फेडरल का काम था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने इंटरेस्ट लेकर उसको कंप्लीट करवाने की तरफ ले गए, और अभी 90% कंप्लीट है। इसी तरह ये मोटरवे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या चाहती है नून की हुकूमत। इस हमें रेलवे में उन्होंने कुछ कॉपरेट किया है, जैसे आपने देखा होगा कि कैंटोनमेंट कराची रेलवे स्टेशन ये इम्प्रूव हुआ है, इसका बिल्डिंग इम्प्रूव हुआ है, अभी 1-2 ट्रेन उन्होंने इम्प्रूव किया है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कॉन्सेप्ट था, वो अपनी 90s वाली मूवमेंट पे लेकर आई थी इसको, उसके तहत उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए थे। नून लीग ने खैर देर से किया, लेकिन ठीक किया। रेलवे में इस तरह वो बहस लेकर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ अभी हमने सिंध गवर्नमेंट ने ही उनसे कहा है कि ये ट्रैफिक का मसला बहुत पेचीदा होता जा रहा है कराची में बिलखुसूस और बाकी सिंध में, जिसकी वजह से अभी हम लोकल ट्रेन्स चलाने का इरादा रखते हैं, और MOU गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड बिटवीन पाकिस्तान रेलवेज हुआ है। इसमें आपके काफ़ी ट्रैक्स हैं, फ्रॉम हैदराबाद टू दादू, फ्रॉम तखर टू लाड़काना, फ्रॉम कराची टू ठट्ठा, एंड देन आपका मरकूट और पाकर तक आपकी लोकल ट्रेन चलेंगी। उससे भी सड़क पे काफ़ी बेहतरी लोड कम आएगी, लोड कम आएगा। सर हम ये देखते हैं कि जमहूरियत का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जोड़ा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है। पाकिस्तान का नाम से इस्लामी जमहूरी है पाकिस्तान, मगर से पाकिस्तान में जमहूरियत नज़र नहीं आती। अब हम देख रहे हैं कि लोग इस सियासत में इंटरेस्ट से ख़त्म हो गया। एक परसेप्शन ये बन गया है कि पहले से सबसे डिसाइडेड होता है एंड ऑल द थिंग्स। उससे क्या वजह है कि लोग भी सियासत से दूर भाग रहे हैं, जमहूरियत भी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है? PTI तो इल्ज़ाम लगाती है सर खुल के, तो इस इलेक्शन होते हैं हमारे मुल्क में, सर इसे क्या हकीकत है? ज़रदारी साहब जो है वो सियासी जमात नहीं मानते हैं, और उनके जिस तरह के एक्टिविटीज़ है वो उनको आप पॉलिटिकली कैटेगराइज नहीं कर सकते। मैं आपने पहले जो कहा वो आपने वजह फरमाया कि पीपल्स पार्टी को लोग जमहूरियत से और इस मुल्क का जो भी पॉलिटिकल सेटअप है उससे लिंक करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। ये जो शनाख्ती कार्ड हमारी और आपके जेब में होता है, ये भुट्टो ने लिया। उससे पहले शनाख्ती कार्ड नहीं था, उससे पहले वोट नहीं था। वोट टैक्स पेयर भरा करता था, अमीर आदमी वोट देता था। भुट्टो ने कहा कि नहीं, गरीब आदमी वोट देगा। गरीब आदमी के पास जो आज पॉलिटिकल लोग जाते हैं वो उस 1 मैन 1 वोट कॉन्सेप्ट। और जो 70s का इलेक्शन हुआ उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, और फिर बहुत कोई काम हुए, जिसमें बिलखुसूस आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना जो कि नहीं बन पा रहा था 47 से लेकर। इसी तरह आपका कहना है कि इस वक्त इस मुल्क में से जमहूरियत नहीं है, तो पार्लियामेंट काम कर रहे हैं और आपका कोर्ट काम कर रहे हैं। हमने वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो किया था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र था उसमें,
ان کو کانسٹیٹیوشن کورس ہونے چاہیے کیونکہ پاکستان میں اتنے سارے پینڈنگ کیسز ہیں اور سالوں لوگ لگ جاتے ہیں اور ڈیکیڈس پھر جا کے کسی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے پھر بھی وہ دوبارہ اپیل میں چلا جاتا ہے. ریلیف ملنا بہت بڑا مسئلہ تھا. اس میں جو کانسٹیٹیوشن کورس کی فیس سپریشن جو ہم نے وہ بھی ایک سی او ڈی کی امپلیمنٹیشن کی طرف ہم لوگ گئے. ویلیم صاحب ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں اگر بات کی جائے پاکستان سے تھوڑا سا باہر چل کے اگر بات کریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ وار 3 کی طرف ہم جا رہے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان مسائل چل رہے ہیں, رشیا یوکرین کی وار چل رہی ہے. ابھی حالیہ دنوں میں پاکستان نے جو انڈیا کو عبرتناک شکست دی, تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں ویلیم بھائی, جو ایک فیو سیکنڈس میں اگر اس کو ڈیفائن کر سکیں واقعی میں ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں یا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہ ہم ورلڈ وار 3 کی طرف جائیں. انڈیا نے ایک غلط حرکت کی تھی جو اور ہم نے اس کو جس کو کہتے ہیں کہ اپروپریٹ آنسر مناسب جواب دیا تھا, بڑھ کر جواب نہیں دیا تھا. اور امید کرتے ہیں کہ انڈیا دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا کیونکہ ان کو جواب مل چکا ہے. اور باقی ہاں دنیا پوری میں کشیدگی ہے اس ٹائم. لیکن جو خوشائن بات ہے آج کے اخبار میں ہی لکھا ہوا تھا کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ایران نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے اور ایران چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ وار نہ ہو, نیگوشیٹ ہو. اور اسی طرح یہ بورڈ آف پیس بنا ہے جس کو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے انویٹیشن اس کا ایکسیپٹ کیا ہے. اور ہم تو چاہتے ہیں پاکستان ایک مضبوط قوم ہے اور ایک پاکستان ایسی قوم ہے جو چاہتی ہے کہ پیس رہے. ہم نے اس بورڈ آف پیس کو بھی ویلکم کیا ہے. اس دنیا میں امن ہو پھر یونائٹڈ نیشنز کے تھرو بورڈ آف پیس کے تھرو کنٹریز خود آپس میں بیٹھ جائیں لیکن دنیا میں امن ہو اور لوگوں کی طرف کام ہو. ویلیم صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین آپ نے پوری گفتگو سنی. امید کرتے ہیں جب ویلیم صاحب جس ویژن کے تحت اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ایسے اور بھی سیاستدان اسی ویژن کے تحت اسی گول کے تحت اپنے لوگوں کی خدمت کریں تاکہ ملک پاکستان اور ان کی خدمت کر سکیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.